السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظیم۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نام شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خصوصی طور سے یہ حکم دیا تھا کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن عجیب ماجرا ہے کہ اس امت میں ایسے افراد پیدا ہو گئے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، اسلامی ایک نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ ان نفوس قدسیہ پر ظلم کیا جاتا ہے جو اس امت میں اور اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے برگزیدہ جماعت تھی۔ میرے جملے پر غور کیجئے کہ اس امت میں، گرد کے پوری کائنات میں، اگر انبیاء کے بعد کوئی جماعت ایسی تھی جس کا تزکیہ اور جس کی طہارت اللہ رب العزت والجلال نے خود کی، وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔
تو اس مہینے کے ابتدا کے ساتھ ہی صحابہ اکرام پر لعن و طعن، صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی، یہ اس امت کے ایک بڑے طبقے کا شیوا اور طریقہ بن جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ صحابہ اکرام کون ہیں؟ صحابہ اکرام کی یہ جماعت جس کا تذکرہ میں کرنے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، نبی کی شخصیت کو، نبی کے سراپے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے نبی کی ایک ایک سنتوں کو یاد رکھا۔ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے نبی کی سنتوں کو آگے کی نسلوں تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے نبی کے زندگی کے ایک ایک پل کو اپنے یادداشت میں قید کیا تاکہ آگے آنے والی نسلیں اور یہ امت نبی کے نقش قدم پر، نبی کے سنتوں پر عمل کر سکے۔ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر، آپ کی اتباع کے خاطر، آپ کے اس مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے خاطر بہت ساری قربانیاں دیں، اور ایسی قربانیاں دیں کہ صحابہ اکرام کے علاوہ اس روئے زمین پر اس کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے آج دنیا قاصر اور عاجز ہے۔ تو صحابہ اکرام کی وہ برگزیدہ جماعت جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، ان کا اتنا احسان ہے امت کے اوپر کہ اگر صحابہ اکرام کے خدمتوں کو، صحابہ اکرام کی خدمتوں کو سراہا نہ جائے، صحابہ اکرام کی عزت و تکریم کو اجاگر نہ کیا جائے، صحابہ اکرام کے حقوق کو نہ بیان کیا جائے، تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جس پوری جماعت نے اس دین کے لیے اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی خدمتیں کی۔ آج جب امت کا ایک فریق اور ایک بڑا طبقہ صحابہ اکرام کو معمولی انسان سمجھ کر ان کے اوپر اپنی زبان کھول رہا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، اور ہم خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہیں اور خاموشی سے ان کی باتوں کو نقلیں کریں، تو ہم سے بڑا ظالم و جابر کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ صحابہ کون ہیں۔ جب صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو محدثین کے ہاں جنہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی، ان کے ہاں صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ ابن حجر کا نام بہت سنا جاتا ہے، علامہ ابن حجر العسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، بہت مشہور کتاب فتح الباری، ان کی اصول حدیث پر بھی کتابیں ہیں، ایک سے زائد کتابیں ہیں۔ ابن حجر کی زبانی صحابی کی تعریف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ ہر بندہ اور بندی چاہے مرد ہو عورت ہو، جس نے حالت اسلام میں نبی کے سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب یہاں پہ یہ قید نہیں لگائی گئی کہ انہوں نے نبی سے اتنی حدیثیں روایت کی ہو تب وہ صحابی ہے، یہاں پر یہ قید نہیں لگائی گئی کہ انہوں نے نبی کے ساتھ غزوہ کیا ہو، جنگ کیا ہو تب وہ صحابی ہے، نہ تو یہ قید لگائی گئی کہ اگر کسی کی بینائی نہ ہو، کوئی دیکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ نبی سے ملاقات کرے تو وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری شرائط ملغا ہے، ان ساری شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی جس نے نبی سے ملاقات کیا، چاہے نبی کی حدیث کو روایت کیا ہو نہ کیا ہو، چاہے نبی کے ساتھ غزوہ کیا ہو نہ کیا ہو، چاہے بینائی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کا دیدار نہ ہوا ہو، اگر ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہے تو وہ صحابی ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ بات ہوئی کہ صحابی کون ہے، تو ہر بندہ اور بندی جس نے نبی سے اسلام کے حالت میں ملاقات کی اور اسلام کے حالت میں وفات ہوئی، یعنی اسلام لانے کے بعد مرتد وہ نہیں ہوا، تو وہ صحابی اسلام کے نظر میں اور شریعت کے نظر میں وہ صحابی ہے۔ اور جتنے فضائل وارد ہیں وہ ساری فضیلتوں کا مستحق اور مصداق ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ و سیر کی کتابیں چھوڑ دیجئے، صحابہ اکرام کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اگر کچھ وقت کے لیے ہم یہ مان لیں کہ تاریخ و سیر کی کتابیں چھوڑ دیا جائے، اگر صرف قرآنی آیات کو جمع کر کے قرآنی آیات کی روشنی میں صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب جمع ہو سکتی ہے، ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ علامہ سیوطی نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ پوری
پوری سورہ لیل جو ہم بہت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، امام سیوطی کہتے ہیں کہ پوری سورہ لیل یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ کس کی فضیلت میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ کتاب لکھ کر دکھلائی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، اور کہا کہ یہ پوری کی پوری صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلت میں اللہ رب العزت والجلال نے بہت ساری آیات نازل کی، کبھی خاص کیٹیگری کے صحابہ کے بارے میں باتیں ہوئیں، کبھی عمومی طور سے باتیں کی گئی، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں جگہ جگہ گفتگو کی اور ان کے فضائل کو واضح کیا۔ ایک دو آیات میں لیتا ہوں اور اس کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے خطبہ کے بعد پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اندازہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے 3 کیٹیگری کا تذکرہ کیا، 3 طرح کے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ پہلا اللہ رب العزت والجلال نے یہ ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ صحابہ کی جماعت میں ایک مہاجر تھے، دوسرے انصاری تھے، ایک مہاجرین کی جماعت تھی، دوسرے انصاریوں کی جماعت تھی، اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ابتدائی وقت میں اسلام لے آئے تھے۔ بعض لوگوں نے سابقین اولین کی تحدید کی کہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لے آئے تھے، بعض لوگوں نے دوسری شرطیں لی، لیکن اس کا عمومی مطلب یہ کہ جو ابتدائی وقت میں اسلام لے آئے تھے سابقین اولین تھے، سبقت کرنے والے لوگ تھے اللہ کے نبی کی دعوت کی طرف۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے مہاجر کون ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اپنے آبائی وطن کو، اپنے مال و جائیداد کو، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتا ہے اور اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو دین کی خاطر اپنے مال و جائیداد کو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کہیں جا کر بس جائے، اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت و تائید کے لیے، اس دین کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا کر آباد ہو گئے، وہ مہاجر ٹھہرے۔ اور دوسرا گروہ تھا انصار کا، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گلوں سے لگایا، مہاجرین کی نصرت و مدد کی، مہاجرین کے لیے اپنے حقوق کو چھوڑ دیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ایک مہاجر کے لیے ایک انصاری اپنے بیوی تک کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس بھائی ایک سے زائد بیوی ہے جو میں طلاق دیتا ہوں، جو پسند آئے تم اس سے شادی کر لو۔ تو مہاجرین اور انصار یہاں 2 گروہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرا گروہ وہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی۔ اب یہ اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والے لوگ کون تھے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اتباع کی؟ کون تھے جو صحابہ کے منہج پر تھے؟ کون تھے جو صحابہ سے اچھا مانتے تھے؟ امام سیوطی نے، امام قرطبی نے، ابن کثیر نے، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ ایک تو متاخرین صحابہ جو بعد میں صحابہ اسلام لائے، جیسے ابو ہریرہ کب اسلام لے آئے؟ ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں اسلام لے آئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے۔ تو جو صحابہ متاخرین اسلام لے آئے وہ بھی، اور اس کے علاوہ امام قرطبی نے یہ ذکر کیا کہ قیامت تک جو لوگ بھی منہج سلف پر چلنے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اپنا اسوہ اور آئیڈیل، صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ سارے لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ وہ سارے لوگ اس آیت کے مصداق ہیں، جس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلے 3 کیٹیگری کا تذکرہ کیا، ان کے بعد ان کی 2 فضیلتوں کو واضح کیا۔ 2 فضیلتیں کیا ہے اللہ نے فرمایا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت والجلال ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک مسلمان کے زندگی کے سارے اعمال کا مقصد کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے صبح 4 بجے اٹھ جا رہے ہیں، 4 بجے اذان ہو جا رہی ہے، آپ اٹھ رہے ہیں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ آپ سخت گرمی کے موسم میں رمضان کا آپ نے پورا روزہ رکھا، اقتصادی کساد بازاری کے باوجود آپ نے اپنی استطاعت بھر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کی، کیا مقصد تھا آپ کا؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ تو یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ان سے راضی ہو گیا کیونکہ ان کے سارے اعمال اللہ کے لیے تھے، اس لیے اللہ راضی ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پہ خاص طور سے یہ نقطہ کیوں بیان کیا کہ ورضوا عنہ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی ایک تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس آیت میں اس نقطہ کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، کہا کہ انہوں نے کہ یہ بات تو ہر مسلمان کے عمل کی یہی حقیقت ہے کہ وہ عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کیوں کہا کہ اللہ رب العزت والجلال سے وہ لوگ راضی ہو گئے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب نبی نے دعوت دی، دین کی، اسلام کی دعوت دی، اور جب لوگ مسلمان ہونے لگے، صحابہ اکرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے پاس آنے لگے، کتنے ایسے صحابہ تھے۔ یہاں جب ایک کام پر آدمی نکلتا ہے اور اس کام میں جو بھی مصائب و مشکلات آتی ہیں اسے وہ جھیل لیتا ہے۔ ایک کام پر، اپنے مشن پر آپ نکلتے ہو، اس مشن میں جو بھی مصائب و مشکلات آتی ہیں آپ اسے جھیل لیتے ہیں، یہ جھیلنا کمال نہیں ہے۔ آپ ان مصائب و مشکلات کو جھیلتے ہیں، یہ جھیلنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو وہ ہے کہ جب وہ مصائب و مشکلات بچے ہی نہ، آپ کے قلب و جگر میں، آپ کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ مصائب و مشکلات سے آپ کو محبت ہو جائے، وہ مصائب و مشکلات سے آپ کو عشق ہو جائے، آپ ان مصائب و مشکلات کو ایسے جھیلیں کہ گویا کہ وہ مصائب و مشکلات ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہی انداز تھا کہ کتنے ایسے صحابہ تھے، پوری 23 سالہ زندگی انہوں نے گزار دی، ان کو کوئی سکون اور راحت نہیں ملی، اس لیے کہ اسلام کے عروج کا زمانہ انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جب مال غنیمت ملنے کا وقت آیا اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جب جان دینے کا وقت آیا، جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے ذرا سا بھی تعامل نہیں کیا، ذرا سا بھی غور و فکر نہیں کیا، ان کے ماتھے پر ذرا سی بھی شکن نہیں تاری ہوئی کہ یہ جان، یہ مال ہم کیسے قربان کر دیں۔ تو صحابہ اکرام وہ تھے جنہیں اس مصائب و مشکلات سے محبت ہو گئی تھی، اور جب ان مصائب و مشکلات سے محبت ہو جائے تو یہ مصائب و مشکلات بچتی ہی نہیں۔ آپ ذرا غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام کی داستان کو پڑھیے، صحابہ اکرام کی داستانوں سے عبرت حاصل کیجئے کہ صحابہ اکرام کون تھے، صحابہ اکرام نے اس دین کے لیے کیا کیا۔ ان مصائب و مشکلات کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے کیوں کہا کہ وہ لوگ ان مصائب و مشکلات پر راضی تھے۔ حضرت عمار ابن زیاد کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے غزوہ احد کے موقع پر دم ٹوٹ رہی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، آ کر سرہانے ان کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے نبی سے قریب کر لیتے ہیں، اپنے جسم کو گھسیٹ کر نبی سے قریب کر آپ کے گود میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی تمنا تھی کہ میری جان اس حالت میں نکلے، میری روح اس حالت میں پرواز کرے جب نبی مجھ سے قریب ہو، میری یہی تمنا تھی۔ اور یہ ہے وہ مصائب و مشکلات پر رضا جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ حضرت سعد ابن ربیع، غزوہ احد کا موقع ہے، جب جان نکل رہی ہے، آخری وقت ہے، صحابہ اکرام گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نصیحت کرنا ہے آپ کو، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
سعد ابن ربی کہتے ہیں کہ میرا کہنا یہی ہے کہ بلغ عنی السلام، کہ میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دو، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دو، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ نبی کا ساتھ مت چھوڑنا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ نبی کا ساتھ مت چھوڑنا۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضوا عنہ، کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ صرف ان سے راضی نہیں ہوا، بلکہ وہ مصائب و مشکلات جو اسلام کے لیے انہیں اٹھانا پڑا، انہوں نے اسے خوشی خوشی جھیلا، خوشی خوشی برتا اسے، اور خوشی خوشی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تب اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایسے باغات ایسا تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے برابر دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار کسے صحابی بنانا ہے، یہ اختیار یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے تھا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ان سے زیادہ پاک و صاف، ان سے زیادہ صاف ستھرا دل والا کوئی نہیں ہے، انہیں اختیار کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازکی قلب العباد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاکیزہ پایا، تو انہیں اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے اختیار کر لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اس کے بعد بندوں کے دلوں میں دیکھا تو صحابہ کا دل سب سے پاک و صاف تھا، اس لیے انہیں صحابی بنا کر اپنے نبی کا وزیر اور نبی کا ساتھی بنا دیا۔ تو یہ نبی کے ساتھی، نبی کے صحابہ وہ تھے جن کا اختیار عرش والے نے کیا تھا، جن کا اختیار اللہ رب العزت والجلال نے کیا تھا۔ اور صحابہ کے بارے میں اس آیت کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا کہ صحابی معصوم نہیں تھے لیکن مغفور تھے، صحابی معصوم نہیں تھے لیکن مغفور تھے، ان کی ساری کا خطائیں معاف کر دی گئی۔ اب آج کے بعد، آیات کے نزول کے بعد، کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں گالی گلوچ دیں، صحابہ کے بارے میں خود کو حکم اور فیصل تسلیم کریں۔ آج یہ عجب ماجرا ہے کہ ایک آدمی جس کے نہ سند کا پتہ ہے، نہ متن کا پتہ ہے، جس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اس بات کا نہ پتہ ہے، آج وہ ایک اسٹیج سجاتا ہے، 2-3 کیمرہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے، صحابہ کے شان، صحابہ کے معاملات کو اچھالتا ہے، صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھے گفتگو کرتا ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ مسلک سلف کا ترجمان ہے، لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلک سلف کا ترجمان ہے۔ آپ ابھی جو بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ اسے نوٹ کیجئے، اور جو آدمی بھی اس بات کے مخالف بات کرے آپ یہ سمجھ لے کہ اس آدمی کا مسلک سلف سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ عبر القرون، آپ پہلی، دوسری، تیسری صدی سے دیکھتے جائیے، جن لوگوں نے بھی عقیدے پر کتابیں لکھی، جن لوگوں نے بھی سلف کے عقیدے کی ترجمانی کی، سارے لوگوں نے اپنے کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کی محبت، صحابہ کی عزت، صحابہ کی تکریم یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی عزت اچھالتا ہے، تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دائرہ ایمان سے نکل چکا ہے۔ چاہے وہ امام احمد کے لڑکے عبداللہ ہو، جب انہوں نے کتاب السنہ لکھی اس میں صحابہ کے مسئلے کو دین و ایمان قرار دیا۔ امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ ہو، چاہے امام عاصم کی کتاب السنہ ہو، چاہے امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ ہو، چاہے نواب صدیق حسن خاں کی کتف الثمر فی عقیدت اہل سنت والاثر ہو، جتنی کتابوں کا میں نے نام دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں، ساری کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ صحابہ اکرام کی محبت، صحابہ اکرام کی تکریم، صحابہ اکرام کی عزت یہ عین دین و ایمان اور احسان ہے۔ امام طحاوی کی عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو کتاب جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں، وَنُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ ہمارے اور باقی ہمارے نہیں ہیں، بلکہ سارے صحابہ ہمارے ہیں، سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
اور ہم کسی بھی صحابہ کی شان میں گلو سے کام نہیں لیتے. ہم کسی بھی صحابہ کے بارے میں گلو سے کام نہیں لیتے, انہیں ہم الہ و معبود نہیں بنا لیتے جیسا کہ بعض روافض نے کیا. ولا نتبرأ من احد منهم, اور نہ تو ہم بعض صحابہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ بعض نواسب نے کیا. نہ تو ہم نواسب کے طریقے پر ہیں, نہ ہم روافض کے طریقے پر ہیں, بلکہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ساروں کو اپنا مانتے ہیں. ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض, یہ بہت اہم اصول ہے, وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. جو آدمی یہ سن لے کہ جو آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جو آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھتے ہیں. جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اس سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالے اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ اس سے سمجھوتا کر کے زندگی گزاری جائے, اور اہل سنت کا یہ اصول اور اہل سنت کا یہ معیار نہیں ہے. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ ہمارا نہیں, جو صحابہ کا ذکر سو کرتا ہے, صحابہ پر لعن و طعن کرتا ہے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, کیونکہ صحابہ سے محبت یہ عین دین و ایمان اور احسان ہے, اور صحابہ سے بغض یہ طغیان, یہ نفاق, یہ سرکشی کی علامت ہے. تو یہ صحابہ کی بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ 2ری صدی سے لے کر جب تک کتابیں لکھی گئی سارے سلف کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کی محبت, صحابہ کی عزت یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا, یہ چیپٹر قائم کیا کہ باب حب الانصار من الایمان, کہ انصار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. انصار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. انصار ہو, مہاجر ہو, اس کے بعد میں آنے والے متاخرین صحابہ ہو, سب سے محبت, سب کی تکریم یہ دین و ایمان ہے. اب یہ باتیں ہو گئی. اب ایک آیت سنی, اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر کیا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ, اللہ رب العزت والجلال نے, اللہ ذوالجلال نے ان مہاجر نبیوں کی اور ان مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کیا جن لوگوں نے مشکل اور تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا. دیکھیے, توبہ کے قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہی ہوئی ہو, نبی سے گناہ ہوئی تھی یا انصار اور مہاجرین سے گناہ ہوئی تھی, بلکہ بسا اوقات توبہ کے قبولیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا, ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا, جنت میں انہیں اعلیٰ مقام دے دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان انصار و مہاجرین کی توبہ کو قبول کر لیا گیا, ان کی طرف توجہ کی گئی جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا. لوگوں, یہ مشکل وقت کیا تھا؟ ذرا ہم تاریخ میں سیر کی کتابوں میں اندازہ کیجئے کہ یہ مشکل وقت کون سا مشکل وقت تھا جس کو خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ مشکل وقت تھا. یہ مشکل وقت غزوہ تبوک کا وہ موقع تھا جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کی چیزیں دستیاب تھی, نہ پینے کا پانی میسر تھا, سواری کم تھی, سوار زیادہ تھے, اور جنگ کا موقع وہ وقت تھا جب فصلیں تیار تھی, مدینہ میں فصلیں تیار تھی, تجارت کا موقع تھا. مسلمان کے اندر, بعض لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ اگر اس وقت نکل جائیں گے تو کیسے پورا سال چلے گا, اگر اس وقت نکل گئے تو کیسے پورا سال چلے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے نبی کا ساتھ دیا. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مشکل وقت کون سا تھا, کون سی یہ ساعۃ العسرہ تھی جس موقع کو قرآن نے کہا کہ یہ مشکل وقت تھا جب صحابہ نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا, اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے سے نکلتے ہیں تبوک کے لیے, اور وہ ایسا سفر ہوتا ہے کہ سخت گرمی کا وقت ایسا لگ رہا ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے ابھی ہماری گردنیں کٹ کر الگ ہو جائیں گی. شدت پیاس کی وجہ سے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ گردنیں
کٹ کر الگ ہو جائیں گی۔ یہاں تک حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ابو بکر کے پاس آتے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے نبی سے کہیے کہ وہ دعا کرے بارش کا نزول ہو جائے تاکہ ہم سیراب ہو جائیں، اپنے برتنوں کو بھر لیں۔ حضرت ابو بکر نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے، لوگوں کی یہ پریشانی اور یہ بے چینی دور ہو جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، لوگ سیراب ہوتے ہیں، اپنے برتنوں کو بھرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں بارش ہوئی ہے، اس جگہ کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مشکل وقت تھا جب شدت پیاس کی وجہ سے گردنیں کٹی جا رہی تھی، شدت تکلیف کی آنکھ کی کیفیت یہ تھی کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پریشانی کا وقت ایسا تھا کہ صحابہ کی یہ جماعت جسے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، صحابہ کی یہ جماعت ایک کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کر آپس میں تقسیم کر کے وہ اپنی بھوک کو کم کر رہے تھے، بھوک کو مار رہے تھے۔ ایک کھجور کا دو حصہ، اتنا سا کھجور اور اس کا دو حصہ، اور صحابہ آپس میں بانٹتے تھے کہ بھوک تھمی رہے۔ بلکہ شدت پیاس کی وجہ سے صحابہ اکرام ایک کھجور کے بعض حصوں کو چباتے تھے تاکہ پیاس تھمی رہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ایسے وقت میں نبی کا ساتھ دیا جسے قرآن نے کہا کہ یہ مشکل اور تنگی کا وقت تھا۔ ذرا یاد کیجئے بیت رضوان کا وہ وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ اس مقصد سے آتے ہیں کہ بہت دن ہو گیا ہے، اب خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، عمرہ کی ادائیگی کی جائے۔ کفار روک دیتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر کفار روک دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ مکہ کے اندر چل کیا رہا ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ عثمان قتل کر دیے گئے، شہید کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ عثمان کے بدلہ پر، یعنی عثمان کے شہادت کا بدلہ لیا جائے، اور سارے صحابہ نبی کے ایک فرمان پر آ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ صحابہ اکرام قتال کے لیے نہیں آتے، ان کے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی، صرف ایک تلوار صحابہ کے پاس تھی۔ اور جب نبی یہ کہتے کہ عثمان کی شہادت کا، عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے، سارے صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ اگر وقت پڑا تو ہم مکہ میں گھس کر داخل ہو کر کفار سے قتال کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت والجلال ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ لوگ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ لوگ درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس بات پر کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے تو ان کے اس شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ سے کہا تھا کہ انتم لخیر ارض اللہ، کہ تم لوگ اس وقت اس روئے زمین کی سب سے معزز اور سب سے بابرکت جماعت ہو، اور ان کی تعداد 1400 تھی۔ تو صحابہ اکرام وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ خیر ارض اللہ ہے، یہ لوگ سب سے افضل و بہتر جماعت ہے، یہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے برگزیدہ جماعت تھی۔ اور ان کی کیا علامت بتائی گئی، کیا پہچان بتائی گئی، وہ بھی سنیے سورہ فتح کی آخری آیت جو آپ نے تلاوت میں سنی۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ محمد کے ساتھی تھے ان کی یہ صفت تھی کہ اشداء علی الکفار، یہ لوگ کفار پر بہت سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم تھے، تراہم رکعا سجدا، صحابہ وہ تھے جو ہمیشہ رکوع و سجدے کی حالت میں رہتے تھے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
اور ان کے اس رکوع اور سجود کا ان کے اس نیکی اور طہارت کی علامت اور نشان ان کے پیشانی پر ان کے چہروں پر آیا تھے۔ اچھا، ایک بات اسے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، جن کے شب و روز اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں گزرتے ہیں، اس نیکی کا اثر ان کے چہروں پر ضرور ہوتا ہے۔ اس نیکی کا اثر ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر کئی ایسے آثار ذکر کیے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے، تہجد گزار ہے، تو اس کے نیکی کا اثر اس کے چہروں پر ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ امام مالک نے اپنے موطا میں ایک اثر ذکر کیا کہ جب مسلمانوں نے شام فتح کرنے کے لیے حملہ کیا تو وہاں پہ جب نصرانیوں سے ان کا مقابلہ ہوا تو نصرانیوں نے صحابہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ رب ذوالجلال کی قسم، یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں، یہ لوگ صحابہ کی یہ جماعت، یہ ہمارے جو دین والے ان سے بہتر ہیں، اور یہ صرف ان کی ظاہری شباہت، ان کے چہرے کا نور، ان کے جسم کا یہ ساخت اور ان کے یہ پیشانی کا نور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور صحابہ وہ تھے جن کا تذکرہ تورات میں بھی کیا گیا، صحابہ وہ تھے جن کا تذکرہ دوسرے آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا۔ بلکہ ایک دو حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ آج جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام یہ عام انسان کی طرح انسان نہیں ہے، صحابہ اکرام وہ تھے جنہیں نبی کی صحبت ملی، ان کو اللہ کی جانب سے ان کا اختیار ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ تم ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ لو انفق والذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ صحابہ کے ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 425 گرام اگر صحابہ نے خرچ کیا ہے، یا اس کا آدھا 200 سوا 200 گرام خرچ کیا ہے، تو تم وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آج ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے، بلکہ امام ابن حجر نے فتح الباری کے اندر یہ بات ذکر کی بعض طرق سے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ لو انفق احدکم کل یوم، اگر کوئی آدمی روزانہ، ایک دن نہیں، روزانہ ایک آدمی آج کے زمانے میں روزانہ احد پہاڑ کے برابر پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اگر مدینہ گئے ہو تو احد پہاڑ کا احاطہ کتنا ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر ایک آدمی روزانہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے تو وہ جماعت جس نے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، نبی کے فرامین کو سنا تھا اور یاد رکھا تھا، آگے تک پہنچایا تھا، ان کے برابر وہ قطعی نہیں ہو سکتے، ان کے برابر وہ قطعی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی خاک پا بھی اس روئے زمین پر اس جماعت کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ سلف اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کو صحابہ کے برابر کر دیا جائے۔ امام احمد سے پوچھا گیا ایک سوال، اس زمانے سے جب فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا تو امام احمد سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امیر معاویہ وہ تھے جو نبی کے ساتھ تھے، نبی کی وحی کو لکھتے تھے، اور یہاں موازنہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار بندے تھے جن کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ خامس تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں صحابی کا شرف نہیں حاصل تھا، نبی کا دیدار، نبی سے ملاقات کا شرف انہیں حاصل نہیں تھا۔ امام احمد سے کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ افضل تھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ امام احمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، کہاں اور کہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لسنا نقیس احدا باصحاب رسول اللہ، یہ کان کھول کر سن لو کہ ہم صحابہ کا قیاس، صحابہ کو ہم کسی کے ساتھ ترازو میں نہیں تولتے، صحابہ کسی کے ساتھ ہم صحابہ کو نہیں تولتے، صحابہ ہیں، صحابہ اس روئے زمین والوں کے لیے امن و امان کا باعث تھے، صحابہ اس دنیا والوں کے لیے امن و امان کا باعث تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ الصحابہ امنۃ لمن بعدہم، کہ صحابہ میرے بعد کے لوگوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب صحابہ چلے جائیں گے، عطا بِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو صحابہ کے بعد وہ فتنہ و فساد شروع ہوگا جو پہلے نہیں تھا۔ صحابہ میرے امت کے لیے امن و امان کا باعث تھے، صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد سے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ امام احمد نے کہا کہ لا تواکلوہ ولا تشاربوہ ولا تجالسوہ واذا مرض فلا تعودہ، کہ یہ کان کھول کر سن لو، ایسے لوگ، یہ لوگ منہج سلف پر نہیں ہیں، ایسے لوگ فلا تجالسوا، نہ تو ان کے ساتھ بیٹھو، ولا تواکلوا، نہ تو ان کے ساتھ کسی محفل میں کھاؤ، واذا مرض فلا تعودہ، اور جب بیمار ہو تو ان کی عیادت بھی مت کرو، جب بیمار ہو تو ایسے لوگوں کی عیادت بھی مت کرو۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، جس کے اثر کو امام احمد کے لڑکے نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا، کہ لوگوں نے کہا کہ امام احمد، لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک سے کہ امیر معاویہ سے افضل تو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر تابعی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ الا غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امیر معاویہ کی بات کر رہے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، فواللہ الذی لا الہ الا غیرہ ان الغبار الذی دخل فی فرس عنف معاویہ خیر من عمر بألف مرہ، تم معاویہ کی بات کر رہے، معاویہ کا وہ گھوڑا جس نے نبی کے ساتھ، امیر معاویہ کے ساتھ وہ تھا جنگ میں، اور وہ گھوڑا، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار گیا، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جتنے بھی جلیل القدر ہوں ان سے 1000 درجہ بہتر ہے، ان سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ کہتے اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کہ امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ وہ تھے جس نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، امیر معاویہ وہ تھے کہ جب نبی نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ تو امیر معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، امیر معاویہ وہ تھے کہ جب نبی نے کہا اللہ اکبر تو امیر معاویہ نبی کے اللہ اکبر کہنے پر صحیح سجدے میں چلی گئے۔ صحابہ وہ تھے، صحابہ کی جماعت وہ تھی کہ آپ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، جہاں نبی ہیں وہاں صحابہ ہیں، جہاں نبی ہے، جہاں نبی اپنے زبان سے ایک جملہ نکال رہے ہیں، صحابہ کرام آپس میں اس جملے کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اسی فکر میں گزار دی کہ نبی کی ساتھ، نبی کے دین کی نشر و اشاعت، نبی کے زندگی میں اور نبی کے زندگی کے بعد اس دین کے، اس تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ مسجد نبوی کا یہ چبوترا، اصحاب صفہ کو آپ نے بہت سنا ہوگا، کہ آپ کو ان کی قربانیوں کا اندازہ ہے۔ مسجد نبوی کا ایک چبوترا جو ان کا مسکن تھا، وہی ان کا گھر تھا، وہی ان کا سب کچھ تھا، کپڑا ایسا کہ اگر اوپر کا ڈھانکتے تو نیچے کا کھل جاتا، اوپر کا ڈھانکتے تو نیچے کا کھل جاتا، نیچے کا ڈھانکتے تو اوپر کا کھل جاتا۔ صحابہ اکرام وہ کہ انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کے معیار کو سمجھیں، صحابہ کے مقام کو سمجھیں، اور جو لوگ بھی صحابہ پر لعن و طعن کرتے ہیں، ہم ان کا اس لعن و طعن کو قطعی طور سے، ہم ان کے اس لعن و طعن کے بعد ان کو اپنے مسلک پر اور مسلک سلف پر قطعاً نہ سمجھیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین صحابہ کرام کی قربانیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ رب العالمین جو بھی بدعت و خرافات ظاہر ہو رہی ہے، وہ ہم ان بدعت و خرافات سے رب العالمین تو ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اور سارے مسلمانوں کو ان بدعت و خرافات سے بچا کر پکا سچا متبع سنت بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر طرح کے شرک و بدعت سے پاک و صاف ہو کر ہماری زبان سے آخری کلمہ صرف اور صرف تیرا کلمہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔